محترم مشرف انجمن، اساتذہ جامعہ اور طلباء عزیز، جیسا کہ آپ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ یہ توسیعی محاضرہ کہ اس سلسلے کا حصہ ہے جسے آج سے تقریباً 10 سال پہلے شروع کیا گیا تھا، اور جس کے پیچھے سب سے زیادہ ہمارے ادارے کے بہت ذمہ دار اور ادارے سے بہت زیادہ رغبت رکھنے والے، یہاں کے پروگراموں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں دلچسپی رکھنے والے مولانا عبدالمنان سلفی رحمہ اللہ کی شخصیت تھی، کہ جنہوں نے ایک فکرہ پیش کیا توسیعی محاضرہ کا کہ طلباء کو کسی ایک موضوع پر معلومات فراہم کی جائیں۔ آج کل مطالعے کا ذوق ویسے بھی طلباء کیا علماء کے اندر بھی کم ہوتا جا رہا ہے، اور عوام و خواص سب مطالعے کے ذوق سے محروم ہو چکے ہیں۔ خاص طور سے اس ذوق کو ختم کرنے میں بہت منفی کردار ادا کیا ہے موبائل نے۔ موبائل کے زیادہ استعمال نے طلباء کو اور علماء کو مطالعے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حالانکہ اب موبائل کے کیا نقصانات ہیں، کیا مضرات ہیں، اور کیا منفعت اور کیا فوائد ہیں، یہ الگ موضوع ہے، اس پر 1 گھنٹہ تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ موضوع زیر بحث نہیں ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ مطالعے کی طرف سے بے رغبتی کی شکایت عام طور سے کی جا رہی ہے۔ کتابوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، چھپتی ہیں، لیکن ان کو شکایت اس بات کی رہتی ہے مصنفین کو کہ کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں، کتابوں کو ذوق ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں توسیعی محاضرات کا یہ سلسلہ بہت مفید ہوتا ہے کہ بسا اوقات ایک محاضرہ، 1 گھنٹے کا ایک محاضرہ ہزاروں صفحات کے پڑھنے سے طالب علم کو بے نیاز کر دیتا ہے، یا ہزاروں صفحات کے مطالعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو معلومات حاصل ہوتی ہے، وہ معلومات صرف 1 گھنٹے کے محاضرے سے حاصل کی جا سکتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی محاضر ہوگا، میں اپنی بات نہیں کرتا، سال میں کئی محاضرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اہل علم آئے ہیں، یہاں پر دکاترہ آئے ہیں، اور علم کی دنیا میں بہت اونچا نام رکھنے والی شخصیات بھی یہاں پر آئی ہیں، جو اپنے اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ انہوں نے یہاں پر محاضرات پیش کیے ہیں گزشتہ سال، بلکہ جو کووڈ کا جو حملہ ہوا اور اس کی وجہ سے سارا نظام جو درہم برہم ہوا، تو اس میں ایک بڑا اثر اس بات پہ بھی پڑا کہ 3 سال تک لگاتار محاضرات کا، توسیعی محاضرات کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ گزشتہ سال بھی شاید 1 یا 2 محاضرہ ہی ہو سکا تھا، جس میں ڈاکٹر عبدالمنان صاحب تھے۔ اسی طرح سے کسی سال 3 محاضرے، کسی سال 4 یا 5 محاضرے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ تعلیمی ایام میں کم از کم ہر مہینے کسی ایک اہم موضوع پر محاضرہ ہو جایا کرے۔ بہرحال ہمارے اساتذہ کی میٹنگ ہوئی، جس میں میری شرکت ہوئی۔ اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ توسیعی محاضرہ کا یہ سلسلہ جو وقتی طور پر موقوف ہے، اسے اثر نو جاری کیا جائے۔ پھر اس کے لیے موضوع کا انتخاب ہوا، تو ہمارے عزیز مولانا خالد رشید صاحب نے تجویز پیش کی کہ چونکہ 18 ذی الحجہ کو، شاید 20 یا 21 ذی الحجہ، بقرعید کے بعد پہلا ہفتہ تھا، عید الاضحیٰ کی تعطیل کے بعد وہ موقع تھا کہ آج کی تاریخ سے 1-2 دن پہلے، یعنی 20 یا 21 کو یہ میٹنگ ہوئی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اسی موضوع پر آپ چاہیں تو اسی موضوع پر محاضرہ دے دیں۔ مجھے تجویز پسند آئی اور میں نے اسی موضوع پر محاضرہ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے اگلے دن مجھے لکھنؤ کا سفر تھا، وہاں جانا تھا۔ اس کے بعد میں آیا تو جمعرات کو میں آیا، بدھ یا جمعرات کو میں آیا، پھر یہ ہوا کہ اتوار کو محاضرہ رکھ دیا جائے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ محاضرے کا سلسلہ یہ شروع کیا جا رہا ہے، سال کا پہلا محاضرہ ہے۔ ممکن ہے کہ ہر مہینے ہو سکے۔ ہمارے پاس اپنے اساتذہ میں سے بھی اور دوسرے باہر کے لوگوں میں سے بھی ذی علم لوگوں کی کمی نہیں ہے، جو مختلف موضوعات پر آپ کو خطاب کر سکتے ہیں اور کسی ایک موضوع پر خاطر خواہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔
تو آج کے اس محاضرے کا عنوان جیسا کہ میں نے بتایا اور آپ نے پہلے بھی سن لیا کہ سیدنا عثمان غنی، شہادت سیدنا عثمان غنی، عواقب و مضمرات۔ میرے عزیزوں اور علماء کرام، آپ سب سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جس بات کی تعلیم دیتا ہے اس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پورے اسلام کی تاریخ شہادتوں اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ شہادت اور قربانی یہ کوئی تاریخ کا انوکھا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں اسلام کے آنے کے بعد سے، اسلام کی کرنیں جب طلوع ہوئیں جزیرۃ العرب پر، اسی وقت سے کفر و حق و باطل کی جنگ اور کفر و ایمان کا معرکہ برپا رہا۔ جنگیں ہوئیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر بے حساب مظالم ڈھائے گئے، اور اس کے بعد جنگیں ہوئیں، بدر و حنین کے معرکے پیش آئے، اور غزوہ احد میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی۔ صحابہ کرام نے ہنستے ہنستے قربانی دی اور ہنستے ہنستے شہادت پیش کی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ شروع سے شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنگ احد میں ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاش کا کس طرح سے مسئلہ کیا گیا، ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان کے ہاتھوں سے، کہ کس طرح سے اس نے اور اس کی ساتھیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ناک کان کاٹ کر کے گلے کا ہار بنا کر کے پہنا، کس طرح سے ان کا جگر سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ چبانے کی اور نگلنے کی کوشش کی، تو کس طرح سے صحابہ کرام کی لاشوں کا مسئلہ ہوا، بے حرمتی ہوئی۔ تو شہادت اس طرح سے، شہادت کی بہت طویل تاریخ ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ خلفائے راشدین کی تعداد تو 4 ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر کے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تینوں خلفاء ایک بعد دیگر شہادت کی موت سے ہمکنار ہوئے، شہادت کا جام انہوں نے پیا۔ بلکہ حضرت عمر فاروق تو تمنا کرتے تھے مدینے میں رہتے ہوئے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان کی بیٹی حضرت حفصہ، جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ مدینے میں ہیں، یہاں رہتے ہوئے آپ کو شہادت کی موت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ شہادت تو ملے گی کافروں سے جنگ کرتے ہوئے، جب آپ سرحدوں پر جا کر کے جنگ کریں گے، مدینے میں کیسے شہادت کی موت مل سکتی ہے جب یہاں پر سب مسلمان ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام طلبہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے سمجھ میں یہ موضوع آ جائے وہ اس کو غور سے سنیں، اور جن کی سمجھ میں نہ بھی آئے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں، ثانویہ تک کے طلبہ ہیں یا متوسطہ تک کے 3 جماعتوں کے طلبہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ تاریخی موضوع ان کے لیے نیا ہو یا ان کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہرحال سیرت کی کتابیں آپ کے مطالعے میں رہتی ہیں، سیرت کی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھتے ہیں، خلافت راشدہ کی تاریخ پڑھتے ہیں، تو سب کی سمجھ میں یہ موضوع آ سکتا ہے۔ تو سب کو توجہ سے سننا چاہیے، جس سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اپنی اس تمنا کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر، تو کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ آپ کو مدینے میں رہتے ہوئے شہادت کیسے ملے گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابو لولو فیروز مجوسی کس طرح سے مسلمانوں کے بھیس میں آیا اور نماز فجر میں شامل ہوا، اور 2 دھاری خنجر سے نماز کی حالت میں جب حضرت عمر فاروق 1 رکعت کی امامت کر چکے تھے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس نے وار کیا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دلدوز واقعہ مفصل ابھی آپ سنیں گے اس خطاب میں، جہاں تک مجھے امید ہے کہ یہ خطاب ایک گھنٹے تک چلے گا۔ صبر و سکون کے ساتھ آپ اس کو سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔
تو حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوارج میں سے ابن ملجم نامی آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ تینوں خلفائے راشدین، ایک حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر کے تینوں کو شہادت کے مرتبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مار کر کے شہید کر دیا گیا، اس کے بعد 2 دن تک زندہ رہے، لیکن وفات سے پہلے سے اپنے آخری وقت میں وہ اس بات پر بہت زیادہ غور کیا کرتے تھے کہ اپنے بعد کس کو اپنا جانشین مقرر کریں۔ لیکن حضرت عمر کسی کے اندر مکمل صلاحیت و مکمل خوبی اس بارے گرہ کو اٹھانے کی حضرت عمر فاروق نہیں پاتے تھے۔ تو چنانچہ ایک بار انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اس سلسلے میں کہ اپنے بعد خلافت کا بار کس کے اوپر سونپوں، کس کو سونپوں خلافت کا بار، خلافت کی ذمہ داری کس کے کندھوں پر ڈالوں۔ اگر ابو عبیدہ بن جراح ہوتے اور سالم مولا ابو حذیفہ ہوتے تو میں بلا تکلف ان دونوں میں سے کسی کے اوپر خلافت کی ذمہ داری ڈال دیتا۔ ابو عبیدہ بن جراح کے اوپر اس وجہ سے کہ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا ہے، تو یہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑا امانت کا بوجھ ہے۔ تو جو امین الامت کا خطاب جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، وہ اس بوجھ کو اٹھانے کا سب سے زیادہ اہل ہے۔ اس کے بعد سالم مولا ابو حذیفہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سالم اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو اگر ابو عبیدہ بن جراح نہ ہوتے تو ان کو بنا دیتا، لیکن ان دونوں کی وفات ہو چکی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح طاعون عمواس میں ان کا انتقال شام میں ہوا، شام کے فاتحین میں سے بھی ہیں اور وہاں کے گورنر بھی تھے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی وفات ہو گئی طاعون عمواس میں، اور سالم مولا ابو حذیفہ کا۔ اس کے بعد کہا کہ ہمارے سامنے ان ناموں کی فہرست ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ ایک صحابی اور تھے، یعنی 3 کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہو چکی تھی، حضرت ابو عبیدہ کی طاعون عمواس میں وفات ہو چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو بچے 7، لیکن 6 ناموں کی ایک فہرست بنائی۔ ان میں سے ایک 7ویں حضرت سعید بن زید تھے، جو حضرت عمر فاروق کے بہنوئی تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو شامل نہیں کیا، ان کا نام، جبکہ عشرہ مبشرہ میں وہ بھی ہیں، لیکن ان کو الگ کر دیا۔ کیوں الگ کر دیا؟ کیونکہ حضرت عمر فاروق کے وہ بہنوئی تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کل جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو دنیا یہ نہ کہے، یا اللہ مجھے قیامت میں باز پرس نہ کرے، اللہ جب پوچھے گا مجھ سے کہ عمر اس ملت کی باغ ڈور، خلافت کی باغ ڈور کن ہاتھوں میں دے کر کے آئے تھے، تو میرا دامن آلودہ نہ ہو، داغدار نہ ہو، میں کیسے کہوں گا کہ جو کمیٹی میں نے خلافت کی بنائی تھی اس میں میرے بہنوئی سعید بن زید بھی تھے، ان کا نام نہیں رکھا۔ بلکہ ایک صحابی نے، ایک آدمی نے، وہ حضرت عمر فاروق نے مشورتاً ایسے کچھ لوگوں سے پوچھا، تو مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ آپ کو اس میں زیادہ تردد کرنے کی، سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے فرزند عبداللہ ابن عمر کے اندر بہت زیادہ صلاحیت بھی ہے، بہت نیک اور متقی اور پرہیزگار اور متدین بھی ہیں، اور حدیث رسول کے بہت زیادہ عاشق ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر یہ خوبی اور وہ خوبی، بہت بڑے مجاہد ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے سخت سرزنش ملائی، کہا میرے نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، میری مراد یہ نہیں تھی کہ میں اپنے لڑکے عبداللہ ابن عمر کو نامزد کر جاؤں۔ خاندان عدی میں سے ایک آدمی کا اس بوجھ کو اٹھا لینا کافی ہے، چہ جائے کہ خاندان عدی کا کوئی دوسرا فرد، یعنی عبداللہ کو میں یہ ذمہ داری سونپوں یا خاندان عدی کے کسی کو ذمہ داری سونپوں۔ چنانچہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، 6 عشرہ مبشرہ تھے۔ کون کون؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 6 تھے، بچے تو 7 تھے، لیکن یہ 6
تھے جن کی کمیٹی بنائی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ان 6 آدمیوں کی کمیٹی میں سے کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لو، البتہ عبداللہ ابن عمر، میرے صاحبزادے عبداللہ، وہ شریک رہیں گے مشورے میں، ان سے مشورہ لے سکتے ہیں آپ لوگ، لیکن خلافت میں ان کا کوئی حصہ اور خلافت پر ان کا کوئی حق نہ ہوگا۔ یہ صاف وضاحت کے ساتھ بتا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی جو انہوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر کی کے لیے کہا، ان کی دل شکنی نہ ہو کہ امیر المومنین عمر فاروق اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہم کو اس کمیٹی میں رکھتے تو مشاورتی کمیٹی میں شامل کر دیا۔ یہی 7 آدمی تھے جن کو خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا۔ ایک بات میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر کرتا چلوں کہ آج کل جو بڑے زور و شور سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمہوریت اور عوام کا حق، عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے سے، یہ جو مغربی فکر کو جو قبول کر لیا ہے ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے دانشوروں نے، علماء نے اور ہمارے سیاستدانوں نے کہ سیاست کوئی، یہ جمہوریت بہت بڑی نعمت ہے۔ بتائیے کہ لاکھوں کروڑوں کی آبادی تھی مسلمانوں کی اور ووٹ دینے کا حق صرف 7 آدمیوں کا، صرف 7 آدمیوں کو انتخاب کرنا تھا خلیفہ کا۔ کسی 8ویں کو اجازت ہی نہیں تھی کہ جہاں پر خلافت کی میٹنگ ہو رہی ہے اور خلیفہ کا انتخاب ہو رہا ہے وہاں وہ داخل ہو جائے۔ صرف 7 آدمیوں کا تھا اور انہی 6 میں سے منتخب کرنا تھا، یہ بھی شرط تھی۔ تو ان لوگوں نے جو اللہ والے، صحابہ کرام، اللہ سے ڈرنے والے، خدا ترس، خشیت الہی کا جذبہ رکھنے والے لوگ، ان کو کوئی بہت زیادہ خلافت کی حرص نہیں تھی، تو ان میں سے 3 آدمیوں کے حق میں اپنا استعفیٰ دے دیا ایک طرح سے، یا اپنا نام واپس لے لیا۔ کس نے کس کے حق میں؟ یہ بات میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی جانکاری کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مشرف انجمن نے کہا کہ آپ کو کاغذ قلم لے کے بیٹھنا چاہیے اور اہم نکات کو نوٹ کرنا چاہیے۔ تو جو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنی تھی جن کا نام میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، تو ان میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے حق میں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حق میں، اور حضرت زبیر نے حضرت علی کے حق میں، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کے حق میں ایک طرح سے اپنا نام واپس لے لیا۔ 3 آدمی بچے۔ جب 3 بچے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ مجھے بھی اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں، بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اللہ کے ہاں میں کیسے حساب دے پاؤں گا، اگر ذرا بھی کوئی لغزش ہو گئی تو میں بھی اپنا نام واپس لیتا ہوں۔ پھر یہ 2 بچے، تو سارے صحابہ نے کہا کہ جب آپ نے اتنا بڑا اثار کیا ہے، آپ نے اتنے بڑے منصب کو ٹھکرا دیا ہے، آپ پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہوتے، پورے عالم اسلام پر آپ کا سکہ چلتا اور آپ کی امارت و سیادت کو تسلیم کیا جاتا، آپ نے اپنا نام واپس لے لیا، اتنے بڑے منصب کو ٹھکرا دیا، تو آپ ہی اب اس بات کے اہل ہیں کہ آپ منتخب کریں ان جو 2 بچے ہیں۔ کون بچے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان 2 میں سے ایک کو آپ منتخب کر لیں۔ تو سب نے ان کو حق دے دیا۔ جو 7 آدمیوں کی کمیٹی تھی، انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اس بات کا حق دے دیا کہ ان دونوں میں سے ایک کو منتخب کر لیں۔ انہوں نے تنہائی میں دونوں سے پوچھا، حضرت علی کے پاس گئے، کہا کہ آپ کو اسلام میں جو فضل اور جو شرف حاصل ہے، جو امتیاز حاصل ہے، آپ سابقین اولین میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت اور رشتہ داری ہے، اور آپ نے اسلام کی حفاظت کے لیے جو بہادری کے جوہر دکھائے ہیں اور اسلام کی خدمت کے لیے یہ کام کیا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ تو اگر آپ اس خلافت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ انصاف سے کام لیں گے، درگزر سے کام لیں گے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو اچھی طرح سے ادا کریں گے۔
اور جو لوگ ہیں آپ کے زیر دست جو لوگ رہیں گے ان کے ساتھ آپ احسان اور سلوک کا معاملہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور اگر آپ کو یہ خلافت نہ ملے تو آپ کبیدہ خاطر نہیں ہوں گے اور آپ اس پر دل برداشتہ نہیں ہوں گے اور کسی طرح کا کوئی اپنے دل میں ملال نہیں رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس بات کا اعتراف کیا، پھر گئے حضرت عثمان غنی کے پاس، ان سے بھی یہی عہد لیا۔ اس کے بعد دونوں کو لے کر کے مجمع عام میں آئے اور کہا صرف اتنی بات نہیں ہے، تھوڑی سی تفصیل اور جان لیجئے۔ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو جب ذمہ داری دے دی گئی تو انہوں نے اکیلے فیصلہ کر دیا ہو اور جس کو ان کی مرضی ہے اس کو خلیفہ بنا دیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے سارے لوگوں سے مشورہ کیا، مہاجرین سے مشورہ کیا، انصار سے مشورہ کیا، بدری صحابہ سے مشورہ کیا، بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابہ سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد مدینے کے تمام لوگوں سے گھر گھر میں جا کر کے، آبادیوں میں جا جا کر کے، گلی گلی میں پھر کر کے، سڑکوں پہ جا جا کر کے ایک ایک آدمی سے جہاں تک پہنچ سکے ایک ایک آدمی سے مشورہ کیا اور ان کی رائے جاننا چاہیے۔ اس کے بعد جو قافلے باہر سے آتے تھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے یا تجارت کے لیے، ان قافلوں میں گئے اور اس کے بعد ان سے بھی مشورہ کیا، ان سے بھی پوچھا کہ ہمارے پاس دو نام ہیں، ان دونوں میں سے کس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، حضرت عثمان کو یا حضرت علی کو؟ تو ان لوگوں سے بھی پوچھا، جو قافلے آتے تھے ان سے بھی پوچھا، وفود آتے تھے ان سے بھی پوچھا، گورنروں کے وفود آتے تھے۔ پورے مملکت اسلام تو بہت وسیع ہو چکی تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، ایشیا سے لے کر افریقہ تک اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، تو وہاں سے گورنر آتے تھے، 18 ملک تھے، 18 ملکوں کے گورنر تھے، وہ بھی آتے تھے، ان سے بھی پوچھتے تھے۔ اور اس کے بعد اس طرح سے جب ہر طرف سے انہوں نے پوچھ لیا اور ان کو شرح صدر حاصل ہو گیا تو انہوں نے مجمع عام میں حضرت علی اور حضرت عثمان کو بلایا اور اس کے بعد حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کے اونچا کیا، کہا ہم نے ہر طرح سے پتہ لگا لیا ہے، اکثریت کی رائے، زیادہ تر لوگوں کی رائے، مدینے والوں کی رائے، مدینے سے باہر کے لوگوں کی رائے، مملکت اسلام میں بسنے والے لوگوں کی رائے، مہاجرین کی رائے، انصار کی رائے، سب کی رائے کہیں متفقہ طور پر اور کہیں اکثریت کے اعتبار سے سب کی رائے عثمان کے حق میں ہے۔ اس لیے میں حضرت عثمان غنی کو خلافت کا بار ان کے کندھوں پر ڈال رہا ہوں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اس بات سے، اتنی سی بات سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت متفقہ طور پر قائم ہوئی۔ سارے مسلمان جو تھے، پورے قلمرو، اسلامی قلمرو کے جتنے مسلمان تھے، ان سب لوگوں کی رائے کے مطابق حضرت عثمان غنی کی خلافت متفقہ طور پر قائم ہوئی، کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسے محاسن و اوصاف تھے، کچھ ایسی خوبیاں تھیں جن خوبیوں سے دوسرے صحابہ محروم تھے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق کے طرف ایک بات یہ بھی منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے ان 6 آدمیوں میں سے 6 آدمیوں کی جو کمیٹی بنائی تھی، انہوں نے صاف کہا تھا کہ کسی کے اندر پوری خوبی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی عیب سب کے اندر ہے۔ تو اس میں مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ علی، میں تم کو خلیفہ بنا دیتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرابت تم کو حاصل ہے اور اسلام کے بقا کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے اور جو تمہاری خدمات ہیں ان کے اعتراف میں تمہیں خلیفہ بنا دیتا۔ تمہاری ذات سے نہ کوئی شکایت ہے اور نہ تمہاری امانت و دیانت پر، تمہارے تقوی و تدین پر کوئی شک ہے، لیکن ایک بات ہے، ایک عیب تمہارے اندر پاتا ہوں کہ تم اس خلافت کے امیدوار ہو، تم اس خلافت کے حریص ہو، اس لیے میں تمہیں اکیلے تنہا خلافت کا بار نہیں سونپ سکتا، البتہ یہ کمیٹی بنا دے تو ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ عثمان، آپ کے بارے میں ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ مسلمانوں میں ایک منتخب شخصیت ہیں، آپ کے فضل و شرف میں کوئی کمی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی بہت زیادہ عزت و توقیر کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو قرابت حاصل ہے، اور اسلام کے لیے آپ کی ایسی عظیم الشان خدمات ہیں کہ اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کے اندر ایک عیب ہے، عیب یہ ہے کہ آپ
اقربا پرور ہیں، اقربا پروری آپ کے اندر ہے، آپ کے اندر برادری کی عصبیت ہے اور آپ اپنی برادری کو ہر موقع پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے میں خلافت کا بار اکیلے آپ کے اوپر نہیں سونپ سکتا۔ حضرت طلحہ کے اندر کچھ اور عیب تھا، حضرت زبیر کے اندر کوئی اور کمی تھی، اسی طرح سے حضرت عمر فاروق نے کسی نہ کسی کمی کی وجہ سے کسی کو نامزد نہیں کیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو نامزد کر دیا تھا، اس طرح سے انہوں نے تنہا کسی ایک کو نامزد نہیں کیا۔ لیکن جتنے مسلمان اس وقت موجود تھے پورے عالم اسلام میں، صرف مدینہ میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں، کوفہ میں، بصرہ میں، عراق میں، شام میں، فلسطین میں، اردن میں، لبنان میں، اسی طرح سے یمن میں، بحرین میں، عمان میں، مصر میں اور سارے ممالک اسلامیہ میں جو آج ملک ہیں، اس وقت وہ صوبے تھے، سارے اسلامی قلمروں میں جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے اچھے، جن کے اندر صلاحیت بھی ہے، سب سے اچھے حضرت عثمان غنی ہیں۔ خلافت ان کی منعقد ہو گئی اور اس کے بعد کم از کم شروع کے 6 سال تک ان کی خلافت بہت کامیابی کے ساتھ چلی۔ شاید آپ لوگوں میں سے کم ہی یہ جانتے ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شروع کے بعد کے 6 سال، 12 سال کی حکومت تھی ان کی، بعد کے 6 سال تو انتشار اور خلفشار کا شکار ہوئے، لیکن شروع کے 6 سال جب امن و امان کا دور تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی فتوحات حاصل ہوئیں، اتنی فتوحات حاصل ہوئیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم سب سے بڑا فاتح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھتے ہیں کہ جن کے زمانے میں عراق اور ایران اور اس کے علاوہ عراق اور ایران اور خراسان فتح ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے ادھر شام میں شام و فلسطین کے علاقے فتح ہوئے، مصر بھی فتح ہوا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی تھی رقبے کے حساب سے اس کا 3 گنا زیادہ فتوحات حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت عمر کے زمانے میں کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، رومیوں کے پاس بحری بیڑا تھا اور وہ ساحل پر آ کر کے تباہی مچاتے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے اور مسلمانوں کے قلعوں پر اور ان کے علاقوں پر فتح حاصل کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا کہ معاویہ، یہ رومی جو ہیں ان کے پاس بحری بیڑا ہیں، ان کے پاس بحری جہاز ہیں اور وہ ان جہازوں میں بیٹھ کر کے آتے ہیں اور اسلام یا مسلمانوں کے ساحلی علاقوں پر وہ یلغار کرتے ہیں، یورش کرتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں اور وہاں کے قلعوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر بحری بیڑا ہوتا تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ آپ جانتے ہیں، یقین نہیں کریں گے، آج جب دنیا میں اتنی زیادہ آسانیاں ہو گئی ہیں، اتنے مصانع، اتنے فیکٹری، اتنے کارخانے، اتنی سہولیات، بجلی اور ضرورت کی ساری چیزیں مہیا ہیں، پھر بھی ایک پانی کے جہاز کو، ایک جہاز کو بنانے میں 3 سال، 4 سال لگ جاتا ہے۔ 1 سال کے اندر دنیا نے دیکھا، آپ یقین کریں گے، حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی کے کہنے پر، ان کے حکم پر 1 سال میں 1400 بحری جہاز تیار کیے۔ 1 سال میں 1400 بحری جہاز، بڑے بڑے کارخانوں میں 1 سال میں 1 جہاز مشکل سے تیار ہوتا ہے، جبکہ آج کتنی سہولیات حاصل ہیں، 3 سال لگ جاتا ہے، 4 سال لگ جاتا ہے ایک بڑا جہاز بنانے میں، ایک جنگی جہاز بنانے میں۔ جن ملکوں کے پاس جنگی جہاز نہیں ہے، بحری بیڑا نہیں ہے، وہ دوسرے ملکوں سے جب لیتے ہیں تو ان کو جب آرڈر دیتے ہیں اور ان کو ایڈوانس دیتے ہیں طے شدہ قیمت پر، تو وہ 3 سال کے بعد ان کو ڈلیوری دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے حکم پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1 سال میں 1400 بحری جہاز تیار کر دیے اور ان بحری جہازوں کے ذریعے سے انہوں نے قبرص کو فتح کیا۔ افریقہ میں سے صرف مصر فتح ہوا تھا، پورا شمالی افریقہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوا، یہاں تک کہ شمالی افریقہ کے مغربی ساحل پر جا کر کے عقبہ بن نافع نے جا کر کے کہا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں
کہ اللہ یہ آگے سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کے بعد بھی خشکی کا کوئی ٹکڑا ہے اور وہاں پر انسانوں کی آبادی ہے اور وہاں پر کسی غیر کی پوجا ہوتی ہے، کسی غیر کی پرستش ہوتی ہے، تو میں اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دوں گا اور اس کے بعد جا کر کے اس علاقے کو فتح کروں گا۔ پورا افریقہ فتح ہو چکا تھا اور اس کے بعد افریقہ اور امریکہ کے بیچ میں بہت بڑا سمندر ہے اور ادھر اس وقت کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں افریقہ کے باقی مطلب جیسے مثال کے طور پر مصر کے بعد لیبیا، تیونس، الجزائر، الجیریا اور اس کے بعد ادھر مراکش، اور مراکش کی سرحدیں اسپین سے ملتی ہیں اور وہاں کے آخری سرے تک جا کر کے حضرت عثمان غنی نے فتح کیا۔ اور ادھر ایشیا میں فتح کرتے کرتے، فتوحات کرتے کرتے چین تک پہنچ گئی تھی اسلامی فوجیں، چین کی سرحدوں تک پہنچ گئی تھی۔ سارا علاقہ جو فتح ہوا حضرت عثمان غنی کے زمانے میں فتح ہوا، صرف 6 سال کے اندر جب امن و امان تھا۔ 6 سال میں پوری دنیا نے اسلام کی طاقت کا اعتراف کر لیا، اسلام کی قوت کا اعتراف کر لیا کہ اب مسلمانوں کے قدم کو دنیا میں روکنا ممکن نہیں ہے، اور اگر اسی رفتار سے یہ بڑھتے رہے تو کچھ ہی دن کی دیری ہے، پوری دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، ایشیا پر قبضہ ہو جائے گا، افریقہ پر قبضہ ہو جائے گا۔ افریقہ جو جنوبی افریقہ باقی تھا اور آج بھی وہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ میں اور ان علاقوں میں، اور اس کے بعد یورپ فتح ہو جائے گا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسانی آبادی ہے، اگر اسی رفتار سے مسلمان بڑھتے رہے تو پوری دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں بچے گا جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ قائم ہو چکی ہو۔ سارے لوگ لرزہ بر اندام تھے مسلمانوں کی طاقت سے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے شکوہ میں، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ مسلمانوں کی قوت اور عظمت تھی، ان کی شوکت اور سطوت تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا ان کے طاقت کا لوہا ماننے کے لیے تیار تھی۔ اب ایک دوسری طرف آئیے، یہودی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے سازشیں کی، بنی قریظہ نے سازش کی، یہ جنگ غزوہ خندق جو ہوئی ہے، اس غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، وہ سراسر یہودیوں کی سازش کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ غزوہ احزاب میں کافروں کے بے نیل و مرام واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بنی قریظہ پر چڑھائی کی۔ تو جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں آباد ہوئے، یہاں پر آئے، تو یہودیوں کے 3 بڑے خاندان یا 3 بڑے قبائل وہاں پر تھے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ۔ تینوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جنگیں ہوئیں، سب میں یہودیوں کو شکست فاش ہوئی، کسی کو قتل کیا، بنی قریظہ کے مردوں کو قتل کیا، کسی کو دیس نکالا دیا، بنی نذیر کو وہاں سے نکالا، اسی طرح سے بنی قینقاع کے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ اور پھر غزوہ خیبر میں جب لوگ اکٹھا ہوئے تو غزوہ خیبر ہوئی اور وہاں بھی یہودیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اب یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو کہیں بھی کھلے میدان میں شکست دینا آسان نہیں ہے۔ یہودیوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مسلمانوں کو کسی کھلے میدان میں شکست دینا آسان نہیں ہے، تو انہوں نے سازشوں کے جال بنے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حکومت جب بہت مضبوط اور پائیدار تھی، ان کے اوپر جو الزامات لگائے گئے بعد میں ابھی ان الزامات کا بھی جائزہ لوں گا۔ بڑے بڑے مدعی اہل سنت والجماعت بھی بہک گئے ہیں اس میں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بڑے بچے جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، خلافت و ملوکیت ایک بدنام زمانہ کتاب ہے، یا بدنام زمانہ نہ کہیں متنازع کتاب ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کے اوپر کیچڑ اٹھالا اور بہت سے اعتراضات انہوں نے اس طرح کے کیے جو رافضیوں کے اعتراضات ہیں۔ بہرحال ابھی میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 6 سال بڑے آرام سے گزر گئے اور فتوحات پہ فتوحات ہوتی رہی۔
جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے قدم کا روکنا اب دنیا کی کسی بھی حکومت اور کسی بھی سلطنت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قدموں میں بیڑیاں پہنا سکے، ان کے فتوحات کو روک سکے، تو اس کے بعد انہوں نے سازشوں کا جال بنا۔ آپ نے سنا ہوگا ان میں ایک عبداللہ بن سبا نام کا یہودی تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہو گیا، دل میں اس کے کینہ اور بغض تھا مسلمانوں کے خلاف، امیر المومنین حضرت عثمان کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ ایک امیر المومنین کو اور خلیفہ وقت کو اگر کمزور کر دیا جائے تو سارے مسلمان کمزور ہو جائیں گے، تو اس کے دل میں بغض تھا، وہ مصر میں رہتا تھا۔ اس کے علاوہ کوفہ میں ایک شخص تھا اشتر نخعی کے نام سے۔ کون تھا؟ اصل میں اب دونوں طرح کی تاریخ کو پڑھیے۔ ایک طرف تک جب ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا، جب ایران پر فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور قادسیہ کے میدان میں ان کی 1000 سالہ سطوت و جبروت کا سورج غروب ہو گیا، قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کے قیادت میں مسلمانوں نے مدائن کو فتح کیا جا کر کے، اور دریائے دجلہ کو پار کیا، دجلہ کے پانی میں گھوڑے ڈال دیے۔ آپ نے سنا ہوگا، اس کو اپنی تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ یہ افسانہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی بہاؤ بھی تیز تھا، گہرائی بھی بہت تھی، لیکن مسلمانوں نے، ان مجاہدین صف شکن نے، ان غازیان اسلام نے نہ ان کا راستہ سمندر روک سکا، نہ ان کا راستہ پہاڑ روک سکا۔ قادسیہ کے میدان میں 2.5 لاکھ ایرانیوں کی تعداد تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 36,000 تھی۔ 36,000 کے لشکر نے 2.5 لاکھ کی فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور اس کے بعد دریائے دجلہ کو ان لوگوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تھا کہ مسلمان مدائن میں نہ داخل ہو سکیں، اور وہ ادھر ان کی فوجیں تھیں، وہ خوش تھے کہ مسلمان دریا کو پار نہیں کر سکیں گے، اتنی جلدی پل تعمیر نہیں کر سکیں گے، تو پھر یہاں پر آ نہیں سکیں گے، تو ہم ان سے محفوظ ہیں۔ لیکن مسلمانوں نے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اور اس کے بعد وہاں کی فوج بھاگ گئی، جا کر کے مدائن کو فتح کیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ اس وقت وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے۔ اس وقت کچھ لوگوں نے مصلحت اسی میں سمجھی کہ مسلمان دائرے اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں بہت لوگ بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے، اسلام کے بہت بڑے خادم نکلے، اور اسلام کو ان سے تقویت حاصل ہوئی، لیکن کچھ لوگوں ایک تعداد ایسی تھی جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف بھی تھے، اور اس کے بعد اس سے حسد بھی کرتے تھے۔ تو ان میں ایک کوفہ کے لوگ تھے، کوفہ اور بصرہ، یہ شروع سے سازشوں کا مرکز رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں انہی کوفیوں کا ہاتھ ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے یہ تاریخ تو بہت مشہور ہے، اگرچہ اس میں نمک مرچ لگا کر کے بہت اس سے پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ شہادت اور قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایک نام نہاد مسلمان طبقے نے، یعنی صاف کہوں تو روافض نے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کو اتنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، اتنا بڑا افسانہ بنا کر کے پیش کیا کہ اس کے بعد دوسری شہادتیں پردہ خفا میں چلی گئیں، چاہے وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو، حضرت عمر فاروق کی شہادت ہو، حضرت علی کی شہادت ہو، سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہو، اور دوسرے تمام صحابہ کرام کی شہادت ہو۔ جعفر طیار کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوج کی کمان سونپنے کا اعلان کیا تھا، تو وہ اپنے داہنے ہاتھ سے فوج کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، اسلام کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے۔ کسی بدبخت نے مارا تو ان کا ہاتھ کٹ کے گر گیا، تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا۔ اس کے بعد پھر کسی نے مارا تو وہ ہاتھ بھی کٹ گیا، تو اس کے بعد دونوں ہاتھوں کے اس سے بچے ہوئے ٹکڑے سے اور سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا، اور اس کے بعد کبھی دانت سے پکڑا، کبھی کچھ، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر زخموں کے 70 نشان تھے۔ کیا یہ شہادت نہیں ہے؟ یہ اسلام کی سرخروئی کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے یہ قربانیاں نہیں ہیں؟
جن کو ذوالجناحین بھی کہا ہے، کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ جنت میں حضرت جعفر طیار کو 2 پر عطا کر دیے گئے ہیں، اور ان پروں سے اردون ہاتھوں کے 2 ہاتھوں کے بدلے میں 2 پر عطا کر دیے گئے۔ اسی طرح سے بے شمار صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً بہت مظلومانہ شہادت ہے۔ اس پر پوری دنیا اسلام جتنا غم کرے اور پوری دنیا اسلام اس شہادت کو جس طرح سے چاہے کہ اس کو یاد کرے، لیکن یہ کوئی انوکھی شہادت نہیں تھی۔ اس طرح کے شہادت کے واقعات پیش آئے، لیکن کیا کسی کی شہادت کی تاریخ منائی جاتی ہے؟ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، آج سے 15 دن سمجھ لیجئے کہ پہلے، تو کیا حضرت عثمان غنی کی شہادت پورے عالم اسلام میں اس کی تاریخ منائی گئی؟ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، کیا اس کی یاد منائی جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی عین نماز کی حالت میں۔ ایک چیز یہ بھی دیکھیے، حضرت عمر فاروق کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت تلاوت کلام پاک کی حالت میں ہوئی، حضرت علی کی شہادت مسجد کے دروازے پر نماز فجر کے لیے جاتے ہوئی۔ تو سب کی شہادت ایسے حالات میں ہوئی، کوئی اپنے حفاظت کے لیے کسی نے اپنی جان نہیں دی، بلکہ اللہ کے لیے اور اللہ کا دین کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، دین کے راستے میں چلنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ تو حضرت حسین کی شہادت کو 1400 سال سے، یعنی سن 62 ہجری میں 1440 سے 1361 ہجری 1380 سال ہو گیا، تب سے آج تک ماتم کرتے چلے جا رہے ہیں، تب سے آج تک اس کا غم مناتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا کسی شہید کے یاد میں غم منانا چاہیے؟ تو بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا شہادت، بہت بڑا مرتبہ ہے، تو جس کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے اس کا ماتم کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جب 6 سال کامیابی سے گزر گئے، تو ایک طرف یہودیوں کو اور دوسری طرف مجوسیوں کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا اور بڑا حسد تھا کہ اسلام کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کوفہ میں اشتر نخعی نے یہ بیڑا اٹھایا کہ ہم اسلام کو کمزور کریں گے، تو اس نے یہاں پر بیڑا اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اس نے خلیفہ وقت کے خلاف کچھ طرح کی باتیں شروع کی۔ ایک بات میں آپ کو کہوں کہ شروعات خلیفہ وقت کے اوپر الزام لگانے سے نہیں ہوئی تھی، شروعات کیا ہوئی تھی؟ وہاں 3 طرح کی عصبیتیں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عصبیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے پامال کیا تھا، اور وہاں پر جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، یہ آپ نے فرمایا۔ اسی طرح سے خاندانی عصبیتوں کو، اسی طرح سے نسلی تفاخر کو آپ نے عرب و عجم کی تفریق مٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسلی تفاخر کو پیروں کے نیچے رودا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی عصبیتوں کو ختم کیا اور سارے مسلمانوں کو متحد و شیر و شکر کیا۔ تو ایسی صورت میں یہ چیز دب گئی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں نہیں ابھری، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نہیں ابھری، حضرت عثمان غنی کے شروع کے 6 سالہ دور تک یہ عصبیتیں نہیں ابھری۔ 3 طرح کی عصبیت تھی۔ ایک تو خاندان بنی امیہ اور خاندان بنی ہاشم میں یہ بہت پرانی رقابت تھی، خانہ کعبہ کی تولیت کو لے کر کے، حاجیوں کی خدمت کو لے کر کے، اور اس کے علاوہ مکے کی سیادت اور عمارت کو لے کر کے، اور اس کے علاوہ قیادت کو لے کر کے، بہت سی چیزوں کو لے کر کے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان اختلافات تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اختلافات کو بہت کامیابی کے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی جب بنی امیہ کے تھے، تو حضرت عثمان غنی کو جب خلافت کا تاج پہنایا گیا یا خلافت کا طوق ان کے گلے میں ڈالا گیا، تو بنی ہاشم کے کچھ لوگوں کو اس سے ملال ہوا، کہ خلافت
بنی ہاشم سے نکل کر کے سیادت و سیاست بنی ہاشم سے نکل کر کے اب بنی امیہ میں پہنچ گئی۔ حالانکہ ان کا یہ سوچنا تاریخی اعتبار سے بھی غلط تھا۔ اس سے پہلے جو 2 خلیفہ ہوئے وہ بنی ہاشم کے تو نہیں تھے، حضرت عمر بنی عدی کے تھے، عدی خاندان کے تھے، حضرت ابو بکر بھی بنی ہاشم کے نہیں تھے، تو ان کو اس بات کا بہت ملال تھا کہ اب خلافت بنی امیہ میں پہنچ گئی۔ تو کچھ تو اموی اور ہاشمی جو رقابت تھی وہ چل رہی تھی، اور کچھ عرب و عجم کی رقابت چل رہی تھی، کچھ قریش اور غیر قریش کی رقابت چل رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ سارے اونچے اونچے عہدوں پر صرف قریش کے لوگ کیوں رہیں، دوسرے غیر قریشی بھی تو ہو سکتے ہیں، تو دوسری رقابت تھی۔ تیسری رقابت یہ تھی کہ عرب و عجم کی لڑائی تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا، خاص طور سے اس نے جس بات کو اٹھایا، جو اشترنخی نے جس بات کو اٹھایا، اس نے اسی بات کو اٹھایا، یعنی تینوں طبقوں میں یہ چیز موجود تھی۔ طبقہ اولا میں، جن میں صحابہ کرام کی زیادہ بڑی تعداد یا ان کی اولاد کی تعداد تھی، اس میں بنی ہاشم اور بنی امیہ کی رقابت تھی، اور اس کے بعد دوسرے طبقے میں قریش اور غیر قریش کی رقابت تھی، اور تیسرے طبقے میں عرب و عجم کی رقابت تھی۔ تو اس نے اس تیسرے طبقے کو، کوفہ میں تھا، تو اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کو فتح کرنے میں جتنا عربوں کا کردار رہا ہے اس سے کم عجمیوں کا کردار نہیں رہا ہے، ایرانیوں کا کردار بھی رہا ہے اور عجم کے لوگوں کا بھی کردار رہا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ سارے اونچے اونچے مناصب اور عہدے صرف عربوں کے پاس رہیں، ہم لوگوں کے پاس کیوں نہ رہیں؟ اس طرح سے اس نے کچھ عجمی نژاد لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا۔ جب اس نے وہاں پر تبلیغ شروع کی تو کچھ لوگ اس کے ہم خیال ہو گئے۔ وہاں کے جو گورنر تھے حضرت سعید بن عاص، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں اور مسلمانوں میں عرب و عجم کا امتیاز کو ہوا دیتے ہیں، تو آپ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو جلا وطن کر دو۔ حضرت عثمان غنی کے حکم پر 10 سرغنہ لوگوں کو جلا وطن کر دیا گیا شام کی طرف۔ جب شام میں جلا وطن کر دیا گیا تو وہاں کے گورنر امیر معاویہ تھے، انہوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، تو وہاں سے بھی ان کو جلا وطن کیا گیا۔ انہوں نے بصرہ میں بھی کچھ لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا دیا۔ تو ایک طرف تو اشترنخی کا طبقہ تھا، اس کے ہم خیال لوگ تھے، دوسری طرف عبداللہ ابن سبا مصر میں تھا، تو اس نے مصر میں کچھ لوگوں کو، مصریوں کو اپنا ہم خیال بنانا شروع کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ ساری ملائی یہ عرب کے لوگ کھائیں، عربی نسل کے لوگ کھائیں، قریش کے لوگ کھائیں، اور ہم لوگ ایسے ہی رہیں، ان کے زیر دست رہیں، اور اس کے بعد ان کی رعایا بن کر کے رہیں، تو ہم کو بھی تو حق ہے اس بات کا، ہم نے بھی فتوحات میں حصہ لیا ہے، ہم نے بھی ممالک فتح کرنے میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، تو ہم کو بھی ملنا چاہیے اس میں سے حصہ۔ تو اس نے عبداللہ ابن سبا نے وہاں شروع کر دیا۔ اشترنخی اور اس کے ساتھیوں نے کوفہ اور بصرہ میں، شام میں دال نہیں گلی امیر معاویہ کے تدبر اور ان کی سیاست کی وجہ سے، لیکن کوفہ اور بصرہ میں کسی حد تک ان کو کامیابی ملی، اور اس کے بعد وہاں پر عبداللہ ابن سبا نے مصر میں بہت لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کی خفیہ خط و کتابت ہوئی کہ کس طرح سے پہلے شروع کیا تھا انہوں نے عرب و عجم سے، بعد میں انہوں نے عربوں کو بھی اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بہت سے بے سروپا الزامات عائد کیے، اور اس کے بعد خفیہ خطوط رسانی کے ذریعے سے ایک بڑی تعداد کو ان لوگوں نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ یہاں مدینے میں کسی کو خبر نہیں۔ یہ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حاشا و کلا ان کے اندر کوئی عیب ہوتا، کوئی کمی ہوتی، کوئی قابل ذکر کمی ہوتی تو سب سے پہلے تو اس سے باخبر دارالخلافہ کے لوگ، مدینے کے لوگ سب سے پہلے ان کمیوں سے واقف ہوتے جو دن رات ان کے سامنے ان کی زندگی موجود تھی، کہ مدینے کے لوگ واقف نہ ہو اور مصر اور کوفہ اور بصرہ اور شام کے لوگ واقف ہو جائیں، یہ ویسے بھی ممکن نہیں ہے۔ مدینے میں کوئی ان کا ہم خیال نہیں تھا، ان سبائیوں کا یا بلوائیوں کا کوئی ہم خیال نہیں تھا، لیکن وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے آپس میں خط و کتابت کی، ایک دن متعین کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں پر آئے
اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر کچھ سنگین الزامات عائد کیے۔ میں ان الزامات کو بھی بتاتا ہوں اور ان الزامات کی صفائی بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے کہا تم لوگوں کو حضرت عثمان سے کیا شکایت ہے؟ مدینے میں جب آ گئے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو 5 بڑی بڑی شکایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے حضرت عمر کے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے عاملین کو معزول کر کے، صحابہ کرام کو معزول کر کے، انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو وہاں پر گورنری کے عہدے دیے ہیں، اونچے اونچے مناصب دیے ہیں، ایک الزام۔ دوسرا، انہوں نے بیت المال کے مال میں بیجا تصرف کرتے ہوئے اپنے خاندان اور اپنے کنبہ قبیلہ کے لوگوں کو بیت المال کا مال دیا ہے۔ تیسرے، انہوں نے حضرت زید بن ثابت کے قرآن کو، ان کے مرتب کردہ قرآن کو چھوڑ کر کے باقی سب قرآن کو جلا دیا ہے۔ تیسرے، انہوں نے بدعتیں کی ہیں۔ اس طرح سے بہت سے الزامات تھے اور سب جھوٹے تھے۔ حضرت عثمان غنی سے ان لوگوں نے پوچھا، صفائی چاہیے کہ جو الزام یہ لوگ لگا رہے ہیں وہ لوگ تو جانتے تھے لیکن حضرت عثمان کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور سارے لوگ تو جانتے تھے کہ حضرت عثمان بے گناہ ہیں، لیکن حضرت عثمان کی صفائی کے لیے ان کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، رہا پہلا الزام، تو میں نے حضرت عمر کا حکم تھا کہ 1 سال تک ہمارے عمال کو معزول نہ کیا جائے، اس کے بعد جیسی مصلحت ہو اس کے حساب سے جس کو جہاں کا گورنر چاہیں اگلا خلیفہ جو ہوگا وہ بنا سکتا ہے۔ تو میں نے کچھ لوگوں کو، کچھ یہ شیعوں نے بہت زیادہ بڑھایا ہے، میں 7ویں 8ویں جماعت کے طلبہ سے کہتا ہوں اس کو جان لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایسے آدمی سے بحث ہو جائے یا جماعت اسلامی کے کسی بڑے مقنن سے، کسی بڑے دانشور سے، خود ساختہ دانشور سے بحث ہو جائے، یا مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھ پڑھ کر کے جو بہت بڑے علامہ بنے ہیں اگر ان سے بحث ہو جائے تو آپ بتائیں۔ اس وقت 18 صوبے تھے جہاں پر گورنر تھے، اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے عہدے تھے، جیسے کوئی وہاں کا قاضی القضات ہے، جیسے کوئی وہاں کا مفتی ہے، بہت بڑی حیثیت تھی مفتی کی، جیسے وہاں پر کوئی اور اونچا عہدہ ہے۔ تو اس طرح سے سینکڑوں عہدے بنتے تھے۔ 18 صوبوں میں سے صرف 3 صوبے ایسے تھے کہ جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنایا، جو حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھے۔ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی، 2 گھنٹے میں بھی میرا محاضرہ نہیں ختم ہوگا۔ حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھے تو ان کو کیوں ہٹایا یا ان کو کیوں یہ عہدہ دیا، تو اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، اس کو نہیں، لیکن میں صرف اتنا بتاتا ہوں 18 صوبوں میں سے صرف 3 گورنر حضرت عثمان کے خاندان کے تھے، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے خلافت و ملوکت جیسی کتابوں کے ذریعے سے کہ حضرت عثمان نے حضرت عمر کے سارے عمال کو، سارے گورنروں کو اور سارے اونچے عہدے اور مناصب کو بدل دیا تھا، اور صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ عہدے سونپے تھے۔ ہرگز نہیں، صرف 3 لوگوں کو ایسا کیا تھا، اور وہ اس عہدے کے اہل تھے، اور وہ ان کے اندر وہ امارت و سیادت کی خوبیاں تھیں۔ دیکھیے، امارت اور سیاست اور خلافت یا کوئی بھی حکومت و سلطنت، اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آدمی بہت نیک ہو، خدا ترس ہو اور بہت نمازی و پرہیزگار ہو، بلکہ اس کے لیے اسلام کی حکومت کہاں سے کہاں تک پھیل چکی تھی اور اس کے دشمنوں کی تعداد کتنی بڑھ چکی تھی، تو اس میں کوئی بہت نیک آدمی ہو سکتا ہے، نیکی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر موجود ہو سکتی ہے، اور نیک ایسا نہیں ہے کہ نیک آدمی سیاست کو نہیں جانے گا، نیک آدمی نیک بھی ہو سکتا ہے، خدا ترس بھی ہو سکتا ہے، سیاستداں بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مقرر کیا جن میں سے بعض کے اخلاقیات کے بارے میں کچھ شکایتیں تھیں، شکایتیں ملنے پر معزول بھی کیا۔ دوسری بات، انہوں نے ان کے اوپر جو دوسرا الزام تھا کہ انہوں نے بیت المال میں بیجا تصرف کر کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بہت نوازا ہے، بہت مال و دولت دیا ہے، تو حضرت عثمان نے کہا ہاں میں نے دیا ہے، لیکن بیت المال کا 1 پیسہ میں نے نہیں دیا ہے، میں نے اپنی ذاتی دولت میں سے ان کو دیا ہے۔ ان کی ذاتی دولت کتنی تھی؟
اگر اس کو بتانے لگوں تو شاید اسی میں آدھا گھنٹہ گزر جائے گا۔ ان کی ذاتی دولت کتنی تھی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے ساری زمین اپنے پیسے سے خریدی، انہوں نے بیر روما کو اپنے پیسے سے خرید کر مسلمانوں پر وقف کیا، اور اس کے بعد میں بتاتا ہوں جیش اسرا غزوہ تبوک کے موقع پر جب غزوہ تبوک کے موقع پر جو مسلمان بڑے کمزور معاشی حالت سے گزر رہے تھے اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، جیش اسرا اسی لیے اس کا نام دیا گیا، تنگی کا لشکر، اور اس قرآن پاک میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ تم لوگوں میں سے جتنے لوگ مالدار ہیں وہ اپنا مال خرچ کریں تاکہ جو لوگ جن کے پاس زاد راہ نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، وہ خرید سکیں۔ تو اپیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، حضرت عثمان غنی اس اپیل کے بعد گھر گئے اور انہوں نے 100 اونٹ میں پالان و کجاوا کے تیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول 100 اونٹ میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ تو رسول اللہ اس کے بعد انہوں نے کچھ اشرفیاں، شاید 100 اشرفیاں لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کے دامن میں ڈھیر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان گئے، پھر 100 اونٹ تیار کیا پالان و کجاوے کے ساتھ، پھر یہی بشارت لی، پھر گئے، پھر تیار کیا، پھر یہی بشارت لی، پھر گئے اور پھر 7 مرتبے گئے۔ 700 اونٹ میں سامان اور میں پالان و کجاوے کے انہوں نے لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اگر اتنے امیر نہیں تھے تو یہ 700 اونٹ کیسے دیا انہوں نے؟ اس کے بعد حضرت عائشہ کا بیان ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں موجود تھی تو مدینے میں شور ہوا، کچھ بہت آوازیں آنے لگی تو باہر نکلی تھوڑا سا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسا شور ہے؟ کہا حضرت عثمان غنی کا تجارتی قافلہ یہاں پر آیا ہے، مصر سے تجارت کا سامان لے کر کے یہاں پر آیا ہے اور اتنے زیادہ اونٹ ہیں کہ پورا مدینہ بھر گیا ہے، پوری وادی بھر گئی ہے اور ان اونٹوں کے چلنے کی جگہ نہیں رہی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پورا قافلے کا پورا سامان اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اس کے بعد بے شمار واقعات ہیں، ان کی تفصیل زیادہ تر آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال اتنا مال تھا ان کے پاس، اور جب انتقال سے پہلے ان کے پاس کیا تھا جانتے ہیں؟ ایک دبلی پتلی اونٹنی تھی جن کے پاس ہزاروں اونٹ تھے، جو ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 5000 غلاموں کو آزاد کیا، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں اللہ کے راستے میں نثار کیا۔ اس آدمی اور جو خلیفہ وقت رہا 12 سال تک، اس کا جب انتقال ہو رہا ہے تو اس کے پاس صرف ایک اونٹنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ اونٹنی بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا، لیکن مجھے سفر حج کے لیے جانا ہے اور سفر حج کے لیے، اس سفر کے لیے میں ایک اونٹنی کو روکے ہوئے ہوں۔ تو سارا مال کہاں گیا؟ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی مال دیا، اتنا دیا کہ خود غریب ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک پیسہ بیت المال سے خیانت کر کے کسی کو نہیں دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اپنے ذاتی مال سے دیا ہے۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ان کا ذاتی مال کتنا تھا، سب جانتے ہیں کہ ان سے زیادہ امیر اور ان کا غنی لقب ہی تھا عثمان غنی، ان سے زیادہ مالدار کوئی تھا ہی نہیں مدینے میں، بلکہ عرب میں اتنے مالدار کم ہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے اتنا مال دیا۔ تیسرا الزام تھا کہ انہوں نے زید ابن ثابت کے قرآن کو چھوڑ کر کے باقی قرآن کو نظر آتش کر دیا۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیوں کر دیا؟ قرآن کے جو متعدد نسخے تھے ان نسخوں میں کچھ آپس میں فرق تھا۔
نسخے سب یکساں نہیں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی نسخوں کو اکٹھا کیا گیا، اور خاص طور سے حضرت عثمان غنی نے بہت محنت کر کے سارے اسلام کی جو قلمرو ہے وہاں سے قرآن کو اکٹھا کر کے منگایا، سب کی اصلاح کی اور ایک قرآن تیار کیا۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ مصحف عثمانی حضرت عثمان غنی نے تیار کیا تھا۔ حضرت زید بن ثابت اور دوسرے لوگ جو قرآن کے قاری اور حافظ تھے، سب سے پہلے قاری سب سے پہلے حافظ صرف خود حضرت عثمان تھے۔ وقت میں سمجھتا ہوں کہ کافی نہیں ہوگا اور 8:45 پہ اذان ہو جانی چاہیے، اس لیے میں اسی حصے کو بیان کر کے اپنے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی دوسری قسط پھر جلد ہی لکھنؤ سے واپسی کے بعد ہفتہ 10 دن ہوئے میں انشاءاللہ دوسری قسط پیش کروں گا، کیونکہ اصل موضوع تک ابھی میں پہنچا ہی نہیں ہوں۔ ابھی یہ تمہید ہے کہ حضرت عثمان کے اوپر الزامات کیا تھے اور اس کے بعد ان کو شہید کیسے کیا گیا، یہ بعد کی بات ہے۔ میں صرف تمہید ہے، میں اس کے بعد پھر اصل موضوع پر آؤں گا انشاءاللہ، اور اگلے دوسری قسط اس کی پھر ہوگی اسی موضوع کی، اور اس میں میں اپنی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے مکمل معلومات حاصل ہو جائیں۔ ایک موضوع ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت، اس پر مکمل معلومات حاصل ہو جائیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس کے عواقب کیا ہیں، اور اس کے پیچھے کن لوگوں کی سازش ہے اور کیا کیا گیا۔ تو بہرحال یہ جو الزام لگایا گیا اسی کو ختم کر کے آج کی اس مجلس کو ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا، چونکہ قرآن کے الگ الگ نسخوں میں، قرآن اس زمانے میں کوئی آج کی طرح پریس تو تھا نہیں کہ ایک پریس میں چھپا ہو تو سارے قرآن ایک جیسے ہوں، لوگ قلم سے لکھتے تھے۔ بعض قرآن درختوں کی چھال پر تھا، قرآن کے کچھ آیتیں چمڑے کے ٹکڑوں پر تھی، کچھ قرآن اور دوسرے دباغت شدہ چمڑے کے ٹکڑوں پر تھی، کچھ اور دوسرے لکڑیوں پر تھی، کچھ اور کہیں اور لکھی ہوئی تھی۔ تو سب کو اکٹھا کر کے 1-2 دفتی کے درمیان انہوں نے قرآن کو اکٹھا کیا، اور باقی قرآن اس لیے جلا دیا تاکہ پھر قرآن کے درمیان کوئی فرق نہ رہے، اور انہوں نے 7 نسخے تیار کرائے کاتبوں سے، اور دنیا کے 7 ملکوں میں ان قرآنوں کو بھیجا۔ ایک مصر میں بھیجا، ایک کوفہ میں بھیجا، ایک شام میں بھیجا، ایک فلسطین میں بھیجا، ایک اور ایران میں کہیں بھیجا، اور اس طرح سے وہ 7 نسخے، ایک مدینے میں رکھا، ایک مکے میں بھیجا، اس طرح سے 7 نسخے انہوں نے 7 علاقوں میں بھیج دیے۔ تو باقی کو اس لیے جلا دیا تاکہ کسی طرح کا اشتباہ باقی نہ رہے اور قرآن کے نسخوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے۔ تو کیا غلط کیا؟ رہ گئی یہ بات کہ ان کے بارے میں کہا کہ آپ نے بدعتیں ایجاد کی ہیں، تو بالکل غلط ہے۔ کوئی حضرت عثمان کے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بدعتوں کی سرپرستی کریں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ جن کاموں کو انہوں نے انجام دیا اس سے پہلے کے خلفاء نے نہیں انجام دیا رہا ہوگا، تو وہ بدعت تو نہیں ہے۔ اسی قرآن کے جمع کرنے کو لوگ بدعت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا، حضرت عثمان نے جمع کیا تو ایک بدعت کی۔ ارے آج بھی ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر نئی چیز کو بدعت کہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کہاں لکھا گیا تھا اور کہاں 2 دفتی کے درمیان 30 پارے ایک ہی نسخہ بنایا گیا تھا، وہ تو الگ الگ تھے، تو جس نے جمع کیا اس نے تو غلط کیا۔ اس طرح سے بہت سی چیزیں مسجد نبوی کے بارے میں۔ تو حضرت عثمان غنی پر جو الزامات لگائے گئے تھے ان کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں تھی۔ اسی مجلس میں صفائی ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ نے کہا کہ آپ لوگوں کے الزامات غلط ہیں اور حضرت عثمان نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ ایک مسئلہ اور ہے، اس مسئلے پر چونکہ تفصیل سے بات کرنی ہوگی اس لیے میں اس کے بعد بات کروں گا۔ یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی اور صحت باقی رکھی تو اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے دوبارہ دوسری مجلس میں پیش کروں گا، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں تمام طلبہ سے چاہوں گا کہ ایک موضوع پر کم سے کم مکمل تو نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن خاطر خواہ معلومات حاصل ہو جائیں ان کو، تاکہ جو لوگ حضرت عثمان غنی پر یا صحابہ کرام پر، حضرت امیر معاویہ پر جو جھوٹے الزامات
الزامات لگاتے ہیں ان الزامات کی حقیقت اور ان الزامات کی حیثیت سے آپ واقف رہیں اور ضرورت پڑنے پر ان کا جواب دے سکیں۔ آج کی یہ مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل